Baba Ghulam Shah Badshah University Rajouri announces admissions. Programs offered: B.Tech, BBA, BA, MA Arabic, MBA, MBA Hospitality and Tourism, MA English, Urdu, Economics, Diploma, MEd, MSc Computer Science, Information Technology, Biotechnology, MCA, Diploma Food and Beverage Services, Front Office and other courses. अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर नाज़रीन, गुड मॉर्निंग। JNK का ताज़ा तरीन शुमारा लेके आपके मेज़बान आपकी खिदमत में हाजिर हैं। जून 2017 की 8 और रमज़ान मुबारक की 12 तारीख दिन जुमारात। यही उम्मीद, यही दुआ कि आप सब बखैर और आफ़ियत होंगे। प्रोग्राम का आगाज़ हुआ चाहता है। मैं आपका मेज़बान हूँ अमीन बट, मेरे साथ आज के प्रोग्राम में शरीक सफ़र, शरीक मेज़बान रहेंगे शाहिद इमरान। अस्सलाम वालेकुम शाहिद, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं ठीक हूँ अमीन साहब, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है। नाज़रीन, खुदा ताला की तरफ से दिया गया एक नया दिन, नया मौका, नया तोहफ़ा, एक नई उम्मीद आप सब नाज़रीन को बहुत बहुत मुबारक हो। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए पहले मौसम का हाल जानना ज़रूरी है। श्रीनगर में आज दिन का जो टेम्परेचर है वो 27 डिग्री के आसपास रहने का इम्कान है। इसके अलावा जम्मू की बात करें 37 डिग्री के आसपास रहने का इम्कान है और लेह में 21 डिग्री के आसपास दर्जा हरारत रहने का इम्कान है। इसके अलावा हाईवे के हवाले से ये खबर है कि आज महकमा ट्रैफिक की तरफ से जो इतला है उसके मुताबिक श्रीनगर से जम्मू की तरफ जो है गाड़ियों का नकल हमल रहेगा, लेकिन पंथाल के करीब, अमीन साहब जैसा कि हमने इससे पहले भी देखा है कि बिल्कुल पंथाल के करीब पसियां गिराने की वजह से वहाँ पे रिपेयरिंग का जो काम है वो जारी है। काफ़ी कोशिशें हो रही है नेशनल हाईवे अथॉरिटी की तरफ से, बीकन की तरफ से, ट्रैफिक महकमे की तरफ से, ताकि इस हाईवे को मूवमेंट के लिए ठीक ठाक बनाया जाए, लेकिन अभी काम जारी है। दो तरफा ट्रैफिक के लिए अभी कोई इजाज़त नहीं होगी, लेकिन इतला के मुताबिक जो छोटी गाड़ियां हैं, लाइट मोटर व्हीकल्स, उनको जम्मू से श्रीनगर आने के लिए इजाज़त है, लेकिन एक स्पेसिफिक टाइमिंग है। 8 बजे तक उनको जो है उधमपुर क्रॉस करना होगा या नगरोटा क्रॉस करना होगा। इसी तरह से जो गाड़ियां श्रीनगर से जम्मू की तरफ जाएंगी उनका भी एक स्पेसिफिक टाइमिंग रहेगा। उनके लिए भी जो है 1 बजे से पहले पहले उनको जवाहर टनल क्रॉस करनी होगी, क्योंकि आज श्रीनगर से जम्मू की तरफ जो गाड़ियों का नकल हमल है वो रहेगा। जाहिर सी बात है कि इस हवाले से एहतियात के तौर हम हमेशा ये कहते हैं कि आप जो हमारी इतलात हैं इंशाअल्लाह वो मोतबर इतलात है, और हमारी कोशिश ये रहती है कि मुतल्लिका महकमे से राब्ता कायम करने के बाद ही आप तक इन इतलात को पहुँचाया जाए। लेकिन एज ए सेफ्टी मेजर बेहतर ये रहता है कि जो आप निकलें तो एक बार फिर कंफर्म कर लें ट्रैफिक कंट्रोल रूम से कि सूरत हाल क्या है। बात ट्रैफिक की चली है तो इस हवाले से ये चूँकि माह रमज़ान मुबारक का महीना है और शाम को लोगों की ये कोशिश रहती है कि घर पहुँचे, इफ्तार के वक्त से थोड़ा सा पहले पहुँचे या कम अज़ कम इफ्तार के वक्त पे पहुँचे। लेकिन महसूस ये किया गया है शहर श्रीनगर में और जो बाकी मज़ाफ़ाती इलाके भी हैं, कस्बजात है, वहाँ पे ओवरलोडिंग बहुत ज़्यादा होती है, ख़ासकर इफ्तार के वक्त में, और लोग बड़े परेशान रहते हैं क्योंकि ये एक पीक आवर बन गया है अब माह रमज़ानुल मुबारक की वजह से। तो हमारी ये गुजारिश रहेगी कि जो मुतल्लिका हुकाम है वो इसका नोटिस लें, और ख़ासकर इफ्तार के वक्त जिस किस्म की मुश्किलात का सामना आज के लोगों को उठाना पड़ता है, हमारी उम्मीद है कि हमारी इस गुजारिश, हमारी इस इल्तिजा को कहीं न कहीं पे ज़रूर शिनवाई मिलेगी, और जो लोगों को इस हवाले से राहत की ज़रूरत है वो ज़रूर मैसर होगी। और इतलात के ही हवाले से एक और इतला जो हमारे पास डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अनंतनाग की तरफ से मौसूल हुई है वो ये है कि आज अनंतनाग ज़िला के डिग्री कॉलेजेस और हायर सेकेंडरी स्कूल्स में तदरीसी काम जो है वो मुअत्तल रहेगा। हायर सेकेंडरी स्कूल और डिग्री कॉलेज बंद रहेंगे। आपको इंतज़ार होगा कि हम प्रोग्राम का आगाज़ माह रमज़ानुल मुबारक में नात शरीफ पेश करके करते हैं, लेकिन उससे पहले हफीज़ जालंधरी के ये चंद नातिया अशार आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। सलाम ए आमिना के लाल ए महबूब सुबहानी, सलाम ए फ़ख्र मौजूदात फ़ख्र नव ए इंसानी, तेरी सूरत तेरी सीरत तेरा नक्शा तेरा जलवा, तबस्सुम गुफ्तगू बंदा नवाजी खंदा पहचानी, तेरा दर हो मेरा सर हो मेरा दिल हो तेरा घर हो, तमन्ना मुख्तसर सी है मगर तमहीद तूलानी।
نعت شریف پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں وسیم احمد. یا رسول اللہ بوستم زا یا رسول اللہ ہاو دیدار یا رسول یا رسول اللہ بے کسن عاجزن مسکینن چھکت غم خواہ یا رسول اللہ بے کسن عاجزن مسکینن چھکت غم خواہ یا رسول اللہ ہاو دیدار یا رسول اللہ بوستم زا یا رسول اللہ دلد دی دوا بنا دادن چھسب بے ماں یا رسول اللہ دلد نی دوا بنا داجن چھسب بے ماں یا رسول اللہ ہاو دیدار یا رسول اللہ بوستم زا یا رسول اللہ روئی چانیو قسم خدا ہاوان شمس وقسا یا رسول اللہ روئی چانیو قسم خدا ہاوان شمس رخسا یا رسول اللہ ہاو دیدار یا رسول اللہ بوستم زا یا رسول اللہ. ویلکم بیک ناظرین. سعادت سپز حاصل ایسے نعت شریف تہندس خدمت میں پیش کرنا. جیسا کہ آپ کو علم ہے گڈ مارننگ JNK کے پلیٹ فارم سے ہماری یہ کوشش رہتی ہے کہ مختلف شعبوں سے زندگی کے تعلق رکھنے والے معتبر شخصیات کو دعوت دے کے کچھ ایسے موضوعات کے حوالے سے بات کی جائے، ان کی زندگی کے حوالے سے بات کی جائے، اور جن موضوعات کا تعلق ہماری اجتماعی زندگی اور ہمارے اجتماعی معاملات سے رہتا ہے. اور آج بھی ہمارے لیے خوش قسمتی کا مقام ہے کہ ہماری پروگرام میں تشریف آور ہوئی ہے محترمہ شبنم شاہ کاملی، ناظم تکنیکی تعلیمات یا جسے عرف عام میں ڈائریکٹر ٹیکنیکل ایجوکیشن کہا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ یہ مشن ڈائریکٹر بھی ہیں
اسکل ڈیولپمنٹ مشن کے حوالے سے آپ کا بہت بہت استقبال. آپ صبح صبح تشریف آور ہوئی ماہ رمضان المبارک میں, ہمارے لیے بڑی سعادت کہ آپ کے استقبال کا موقع دستیاب ہے ہمیں. میں آپ کی بہت شکر گزار ہوں, آپ نے مجھے یہ موقع دیا. 2 دن پہلے ہمارے ساتھ جو ہمارے جنہوں نے ہمیں بڑے دنوں کے بعد سیلیبریٹ کرنے کے لیے خوش دے دیا IAS سلیکشن کے حوالے سے, اس میں ایک بچی بھی ہمارے ساتھ تھی. تو جب وہ ہمارے ساتھ بیٹھی تھی تو مجھے یاد آ رہا تھا کہ جس بیچ سے آپ نے کشمیر ایڈمنسٹریٹو سروسز کا ایگزام پاس کیا تھا, وہ کافی تعطل کے بعد وہ ایگزام ہوا تھا, بہت مطلب سال کے بعد. اور میرے خیال سے اس کا سیلیبریشن بھی اس وقت کچھ اسی انداز کا تھا جو یہ 1.5 درجن کے قریب جو ہمارے امیدوار قائم ہوئے. تو میں تھوڑا سا اس سے پہلے کہ ہم اس موضوع کی طرف آ جائیں جو آج کل آپ کی ذمہ داری, آپ نے مختلف عہدوں پہ کام کیا ہے اور قابل تحسین کام کیا ہے اور ابھی بھی کر رہی ہیں, میں جاننا چاہوں گا کہ وہ جب تب ایک بڑے تعطل کے ساتھ کیس کا ایگزام ہوا تھا, تو تب کیا کیفیت تھی آپ کی تیاریوں کی اور کتنا ٹف تھا؟ کیونکہ آج کل تو خیر ایک انسپائریشن مل جاتا ہے جو ابھی ماضی قریب میں کچھ لوگ آ گئے ہیں, تب وہ ایک اس قسم کی صورتحال نہیں تھی. ایک ایسا وقت تھا جب انسان کو یہ پتا تھا کچھ کرنا ہے اور یہ امتحان دینا ہے. جی. میری ایک بہت قریبی دوست ہے جس کی وجہ سے میں نے یہ فارم بھرا, ورنہ میرا ارادہ ہمیشہ انگریزی پڑھانے کا تھا, اور وہ بات ابھی بھی میرے دل کو بہت چبھتی ہے کہ میں نے انگریزی نہیں پڑھائی. لیکن میرے ماں باپ, میرے بہن بھائی, اسپیشلی میری ماں, انہوں نے شاید بہت آزادی دی تھی یہ چیزیں چوز کرنے کے لیے. آزادی آج کل پتہ نہیں کن کانٹیسٹ میں بچوں کو ملتی ہے, لیکن ہمیں جو صحیح معنوں کی آزادی ملی تھی کہ آپ جہاں جانا چاہتے ہو وہ چوز کرو, اسلامی گھرانے سے حدود کے اندر, جی, جو کچھ آپ کرنا چاہتے ہیں وہ کرو. اسلامی گھرانے سے ایک لباس کے اندر, جی, جو کچھ کرنا چاہتے ہیں آپ کریں. وہ جو ایک تربیت تھی اور وہ جو ایک کانفیڈنس تھی جو میرے ماں باپ نے اور میرے بہن بھائیوں نے مجھے دی, اس نے مجھے کبھی یہ بھی سوچنے کے لیے دوبارہ, یہ خدا حاضر ہے, میں نے کبھی دل میں بھی نہیں سوچا کہ میں کامیاب نہیں ہو پاؤں گی. ارے ماشاءاللہ, جب بھی امتحان دیا وہ سب ان لوگوں کی محنت ہے جو میرے اندر بڑھتی گئی تھی. پھر کیس ہوا, اللہ کا شکر ہے, شادی ہو گئی. تو شادی کے بعد شوہر ایسے ملے جو بہت اچھے دوست ہیں, ساس سسر ایسے ملے جنہوں نے اس اعتماد کو کبھی کم نہیں ہونے دیا. ننن کے بچے, خود میرے بچے بہت دیر سے آئے, انہوں نے اس کمی کو پورا کیا. تو اللہ کا بہت 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 شکر ہے, میں بہت شکر گزار ہوں اپنے خدا کی کہ انہوں نے میری زندگی ایسی بنائی کہ یہ چیزیں امپاسبل کبھی نہیں لگی. آپ کا بنیادی طور پہ آپ نے کہا کہ تدریس کے کام کے ساتھ ایک دلچسپی کا معاملہ تھا, تو آپ کی جو ایجوکیشن وغیرہ ہے یہیں مقامی سطح پہ ہی, یونیورسٹی سطح؟ جی, اسکول میں نے باہر سے کیا کیونکہ میرے ماں باپ بامبے میں تھے, اور اس کے بعد جب ہم واپس آئے تو ویمنس کالج میں پڑھا, اور پھر ہمیشہ سے انگریزی پڑھنی تھی تو انگلش لٹریچر میں پہلے ایم اے کیا, اس کے بعد سوشیولوجی میں کیا. لیکن انگلش لٹریچر میرا مطلب پہلا آخری دنیا کا وہ سب سے اپنی مطلب روحانی کتابوں کے علاوہ اگر میرے کو کچھ میری زندگی بناتی ہے تو وہ کتابیں بناتی ہے ماشاءاللہ. اور خاص کر جہاں تک انگریزی لٹریچر کا تعلق ہے, اس سے پڑھنے کے حوالے سے تو خیر ایک دلچسپی کا معاملہ ہوتا ہے, لیکن جب آپ نے اس بات کا ذکر کیا کہ ایک جنون کی حد تک ایک وابستگی رہی, تو معنی ہی یہی جاتا ہے کہ لٹریچر جو ہے وہ انسان کی جو فائنل ڈائمنشنز آف ہز پرسنالٹی ہے انہی کو ابھار کے لاتا ہے, اور اس کی مثال ہمارے سامنے. آپ سے یہ گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا, اور اس موضوع پہ خاص کر جو آج کل ان کا اسائنمنٹ ہے ایز ڈائریکٹر ٹیکنیکل ایجوکیشن اینڈ مشن ڈائریکٹر اسکل ڈیولپمنٹ, اس میں بہت سے ایسے معاملات ہیں جو عوامی دلچسپی کے تحت کرو مفصل کات من س اکہ وقفہ خاطر رکن, وقفہ پتہ یمو واپس بیٚیہِ سپدو روبرو پننس مہمان سۭتۍ. یودوے أچھ بند کرو تو خدائے سنزن دسمسن نعمتن ہند تصور أچھن مز انو. گۄڈنِچ تصویر یۄس وۄتلہِ سۄ آسہِ یقیناً کورِ ہٕنٛز. یہ کوٗر چھِ پزی مرکز, بنیاد زندگی ہٕنٛز, بنیاد پگہٕچ, علامت رٕژرٕچ تہٕ خوشحٲلی ہٕنٛز. مگر یہ تصویر رٹہِ تیٚلہِ پنٕنۍ رنگ ییٚلہِ اسہِ کوٗر آسہِ, ییٚلہِ أسۍ سۄ محفوظ تھاوون,
ییٚلہِ أسۍ سُہ پرناوون تہٕ اکھ مستقبل دِموس. یہِ تصویٖر رچہِ تیٚلی رنگ ییٚلہِ أسۍ کورِ ہُنٛد وجوٗد سمجھو. کوٗر کۭژاہ ہیٚژ چھِ یہِ ہیٚکہِ بس اکھ کورِ مول ؤنِتھ. أمۍ سٕنٛدِ وجوٗدٕ سۭتۍ کِتھ چھُ زندگی تہٕ گرس رنگ ہُران تمیُک انداز ہیٚکِو تُہۍ تِمو گرو سۭتۍ کٔرِتھ ییٚتہِ کوٗر پلان چھِ ییٚتہِ کوٗر پران چھِ. کورِ کۭژاہ صلٲحیت چھِ خۄدایَن دِژمٕژ تمیُک انداز آسیو تۄہہِ ریو اولمپک سۭتۍ سپدمُت. کوٗر چھِ واقعی سانہِ گرٕچ سانہِ سماجٕچ شوٗب. بس شرط چھُ یہِ أسۍ رچھون یہِ أسۍ پرناوون یہِ. أسۍ دِمو تٔمِس پنُن وجوٗد بدِ کڑنُک موقعہٕ. کوٗر تھٲوِون پتہٕ پرنٲوِون تہٕ پتہٕ وٕچھِو خوشی تراون ڈاف سانٮ۪ن گرن منٛز سٲنِس سماجس منٛز. पिता जी, सुना है आप श्री अमरनाथ जी की यात्रा पर जा रहे हैं. हाँ बेटा. क्यों? तो पंजीकरण करवाना मत भूलना, वरना बाद में परेशानी होगी. याद है ना, पंजीकरण ना करवाने के कारण पिछली बार लखनऊ वाले चाचा जी को बालटल से वापस लौटना पड़ा था. क्या पंजीकरण इतना जरूरी है? हाँ पिताजी, यात्रा के लिए पंजीकरण बहुत आवश्यक है. इसके बिना यात्रा की अनुमति नहीं है. लेकिन घबराने की कोई जरूरत नहीं है. आप अपने शहर में ही यात्रा के लिए पंजीकरण करवा सकते हैं. वो कैसे? श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड ने देश भर में कुछ बैंकों को यात्रियों की रजिस्ट्रेशन की जिम्मेवारी सौंपी है. वहाँ से रजिस्ट्रेशन का एप्लीकेशन फॉर्म भी मिल जाएगा. फॉर्म भरकर जमा करवाएं और निर्धारित दिन के लिए यात्रा परमिट प्राप्त करें. रही बैंक शाखाओं की जानकारी की बात, तो ऐसे बैंकों की सूची श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड की वेबसाइट www.shriamarnathjishrine.com पर उपलब्ध है. अच्छा, तुम वेबसाइट से बैंक का नाम पता निकालो. मैं अभी पंजीकरण करवाने जाता हूँ. दादू जी. हाँ बेटा. मेरा पंजीकरण भी करा लेना. अच्छा. मैं भी अमरनाथ जी जाऊंगी. नहीं बेटा, 13 साल से कम और 75 साल से अधिक आयु के लोगों को यात्रा के लिए रजिस्टर नहीं किया जा रहा. यात्रियों की सुविधा और जानकारी है श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड द्वारा जारी. कोर छ सानि समाज शूब तो कोर छ अचन हुन नूर तो येली तथ पैगामस पेठ युस अतामत अस तवक्क किस आगाज मुस्तहतान वातनो येली अमल सपदान छ तो पत छ सु सेलिब्रेशन टाइम सानि खतर आसन कि अत में शबनम शाह कामली तशरीफ फरमा छ आसन अस चूंकि वकनस छ तो असाइनमेंट हालांकि बहुत वैसा कि उस इंग्लिश लिटरेचर सतन तुझ दिलचस्पी हूँ बे इंतहा मामलो रोदम तथ पे कह मगर गोड़ गो तथ फर्जसी सतन इंसाफ आजकल तुम निभावान एज डायरेक्टर टेक्निकल एजुकेशन तो एज मिशन डायरेक्टर स्किल डेवलपमेंट बड़ा अहम जिम्मेदारी और मान ये कि दुनिया मज सनती इनकलाब आव तम पे रोजगार सारे खुद ज्यादा इम्कान सह गो अथ टेक्निकल शोबस सतन वाबस्त तो वन सूरत हाल कायम पता अत मज थोड़ा बहुत वक्त गुजर सनिस रियासत मज क्या मंजरनाम वनस तुहदिस महकम किस तहवीलस मज मामला तह कत कर मान असाइनमेंटन मे असाइनमेंट तम बिल्कुल मुनफरिद अकिस नश गोडनिच कत कर बह टेक्निकल एजुकेशन टेक्निकल एजुकेशन अत पॉलिटेक्निक ये कड़ान टेक्नोक्रेट्स मिडल रंग टेक्नोक्रेट्स नान तम डिप्लोमा होल्डर्स तो ITI सेक्टर सह कड़ान स्किल्ड वर्कर तुम प्लम्बर मैशनिस्ट इलेक्ट्रिशियन डेटा एंट्री ऑपरेटर आजकल किस चेंज सिनारियोस मज डेटा एंट्री ऑपरेटर तुम कंप्यूटर ऑपरेटर तुम ड्राफ्ट्समैन सिविल वेल्डर कारपेंटर समाजस बनावनस मज असली हकदार समाज किस बनावनस मज बिल्कुल यमे लुक यमन 54 ITIs प्राइवेट ITIs 45 गवर्नमेंट ITIs जम्मू कश्मीर लद्दाख मज अत कोर्सेस करनावान मुनफरिद कोर्सेस तम डिटेल वसी तम अत मज खसूसियत कि 10 विमेन ITI
specifically womenite hezda the women oriented course is kam se kam 15-17 chalavan fashion designing sewing and tailoring magar embroidery has abhim tor te has patmi vari kor aise ak innovation as won ki dambak chief minister is Allah taala ka nagari kramat timan us bad akh khwab akh wush timai achanak tind guzran bilkul akhret bront ya kya timai wonuk as chu paper mache hotun marun paper mache wood carving hotun khatam gasin te ye chun look professionally niman kya wonuk tu kari was yim courses shuru Allah Ta'ala sun madad was youth ki ratas manjas course amik syllabus amik courses sorry finalized government ki taraf mein lo board support assess kore the shawl weaving wood carving paper mache the shawl embroidery kashir mas the jeme has got basoli painting basoli shawls the be phulkari ye mas get as introduce gwani lech varia matlab look of kodak sawal wonuk mein mol jun atmas kya be kaise ha that's valid sawal magar you समझो ऐसे करता पटवारे मेहनत फील्ड में गई पंचायत लेवल तक तुहंदिस प्रोग्राम अस्ति को एक्लेट रिक्वेस्ट के दी तब थोड़ा वक्त इसका रे एक्सप्लेन ऐसे वो तिमन इच्छुक तुई बनावान एंटरप्रेन्योर्स इच्छुक तुई बिजनेसमैन बनावने हतर करा कैसे कि सरकारस मंस यो से नौकरी है सता है सच में सैचुरेशन पॉइंट इस पे वांचन सरकारस नहीं नौकरी के यम नौकरी मेलान तिम छन तिस पायदार नौकरी वहीं के यम इंसानस घर संभालने में मदद करन वनुक तु है कि ये कसब हिचित प्रोफेशनली तो तु है कि कसब हिचने पता आक सेल्फ हेल्प ग्रुप बनेवे आक यूनिट बनेवे एसएस जी मन लिंकेज करा ईडीआईएस से डीआईसीएस से ये मन सॉफ्ट लोन्स देन तो तिमन विनश हैज गॉट ग्रुप इंशाल्लाह नेरस अगस्टस में आनस यमन करो इस हैंड होल्डिंग तीतिस कालस यम पन्नन क्वेश्चन पे इंशाल्लाह ताला खड़ा गसन ये छस ये छु सिर्फ अथियोत न विंकेनस तो ऐसे विन में प्रचार के तो अच्छा मिनिस्ट्री सेंट्रल गवर्नमेंट में लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट नॉमेनक्लेचर स्थिति कैसे होता है थोड़ा सा मतलब तमें क्लियर कि लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट पे हावी मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप सो द एंड रिजल्ट इज कि तू छुने वन दिमन वना कि तू रुझे सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर्स में तू ये प्राइवेट सेक्टर्स में इट इज अ स्किल डेवलपमेंट फॉर एंटरप्रेन्योरशिप फॉर होल्डिंग हैंड्स विद ईच अदर तू when you आख प्लम्बर छु तू कितकन करे हैंड होल्डिंग ये आख जनरल सवाल माने क्या नल को बोल छु हर जाए येल ते बचन समखान छस बचस दौर वारिया करा येल बो बचन समखान छस जस तिमन वा तु क्यों करियो बेटा ब्रोट को तिम छ वनान एसएस करो पनिन को जनरली मेलो में हो वारिया काम लखस म वन एसएस बार फॉर्म ते एसएस लगो पीएचएस या पीटीडीएस में युतु ये मानन छ तु क्यों बनि एस यम छ वना एसएस करो बिस कुनी जन करवा के सुन तक नहीं जनरली में जवाब मेला एसएस मेला रलव एक वर्ड तम पर छे सिमन वना युतु ये छ प्लेसमेंट सेलर्स हर एकस आईटीएस में हर एकस पॉलिटेक्निक में एच पॉलिटेक्निक टीम फिलहाल छ आईटीएस को फिर युतु यम आईटीएस में प्लेसमेंट सेल ची मशी मन काम करा यमिति पान रजिस्टर छ तत करा यम छ मन इक्वटे बनावा आ ग्रुप पोछक वना गसिव तु ईडीआई इसमें स्केड्यूल रजिस्टर ये कांसेप्ट छुन विन हैज इम्प्लीमेंट को क्या ये बा एम पातवानन वाजन चस एम पर चॉइस इरादा इस डाटा ये नंबर्स इस करा वेबसाइट पे अपलोड सपोज आक एरिया छु बुजे राजबाग में ये प्रेजेंस 5 नफर छ आठ ग्रुपस में राजबाग नफर है कि ये करवे गूगल से थोड़ा सा पोस्ट खर्च करूं ये महत्व इस प्रोजेक्शन करम आज गूगलस में जो यम छानन प्लम्बर इन राजबाग अमिस लड़के सो नाव नेर फोन नंबर नेर ये मजा कने मिस कांटेक्ट कर राइट इंशाल्लाह ताला यूज फेज सेकंड ऑफ इम्प्लीमेंटेशन यूज एस वन करन वेल अनस विनुक्तान चेस मोटिवेट करा कि तु बने सेल्फ हेल्प ग्रुप्स यु पैस पर तु काम करियो पोस्ट कंट्रैक्टर्स तिमन च प्लम्बर्स जरूरत सिविल वर्क सीसा का सांच तिमन च प्लम्बर्स जरूरत तिमन च इलेक्ट्रिशियन जरूरत तिमन च कारपेंटर्स डिपार्टमेंटल गीजा थे सिविल वर्क्स का सांच
تمن ہند خاطر یم آسان رجسٹرڈ ود ای ٹی آئی یم ہیکن یہ خدمات. اچھا اب اس کا تو براہ راست تعلق آپ نے جوڑ دیا کہ جو کنسٹرکشن ایکٹیویٹی ہو رہی ہے چاہے وہ گورنمنٹ کی لیول پہ ہو رہی ہے یا پرائیویٹ اس میں تو ریکوائرمنٹ ہے اور فیکٹ آ کہ اس ونکس 90% جو سکلڈ لیبر یتنس ویلی مز سہ نیبر پہ دنیا اتھے پہ پکان یتک تور گژھان تور گژھان یور مگر تمہ مطلب گو ات مز سکوپ بٹ ایٹ دا سیم ٹائم اس تہ ونو کہ سہ ہینڈی کرافٹک تہ تہ ات سۭتۍ کنیکٹ کور بہرحال تر مز یہ پاسبلٹی کہیں تک مارکیٹنگ ہند بالکل تک مارکیٹنگ ہند معاملہ تم کران فرمن ستم بج بج فرم اہس اخ سکیم تک ونان پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ تو پی ایم کے وی وائی ذکر آو پرائم منسٹرس کوشل وکاس یوجنا تر مز لنکیج انڈسٹریل لنکیج تر اخ میجر کمپوننٹ یہ ناٹ اے مائنر مطلب ٹھیک تھی کروا کرو نا اٹس ناٹ آپشنل اٹس مینڈیٹری سو سہ اللہ تعالیٰ سن شکر کشیر مز ون تہ یہ بزنس فلورش کران یہند پروڈکٹ سیل کرنے خاطر دمو تمن ست لنکیج پوش بہرحال پن محنت پن کوالٹی اس مینٹین کر سہ پک بروٹ ات مز قصہ تھی انڈسٹریل لنکیج خاطر تہ میں اخ خاص ریکویسٹ کرن پن اس پریزنس انڈسٹریل پریزنس سٹیٹس من تمن سی میں ریکویسٹ کرن کہ تم ہمیشہ ونان اس رٹون پائیدار نفر اس کمپلیٹلی ہیچت مگر تمن یہ ریکویسٹ کہ تھی رٹون یہ ناپائیدار نفر 6 رتن یہ آلریڈی پڑھت آمت ہیچت آمت 6 رت گھو تہ پن لوکل لیبر تیار تھی دیو اس پن ریکوائرمنٹ انڈسٹریزن ست مطلب وی ول اپروچ دم تم ین اس نش وی ول ڈو دیٹ تم دن پن ریکوائرمنٹ ہسا یہ مشین ات مشین ہسا یہ ضرورت وی ول سکل ڈیولپمنٹس من کرو کورسز تمے قسمک فریم اس لوکل ریکوائرمنٹ میٹ کر یہ نبر پہ لیبر پیوان ان سو تم تن یوٹلائز کتھ گھن یوٹلائز آفٹر آل اٹس این اوپن ورلڈ مگر پن یوتھ تمس میل کم از کم روزگار سبب ام قسم کی کوشش سپدان کہ اس کرو مطلب آج کل دنیا آج کل کیا ون گو ات واریاہ کال پلاننگ پراپر پلاننگ فرمت تہ کرو یہ بڑا اہم کت کہ تھی انڈسٹری ست ان ٹچ تک وچان تھی کہ تمس کمہ مشین ہند آپریٹ مگر اس اوور آل ڈیٹا سٹیٹ سطح پہ کہ ٹیکنیکل جابن ستن چاہے تم آئی ٹی آئی سطح ٹریننگ کرت آسن یا ڈپلوما سطح کۭژاہ چھِ اَسہِ جابن ہٕنٛز رِکوایرمنٹ جاب رِکوایرمنٹ ایمپلایمنٹ ڈپارٹمنٹ ورک آؤٹ کران کیازِ کہ وۄنۍ بنیو یہ اکھ ضروٗری ایلیمنٹ سکل ڈیولپمنٹُک یُس سکل ڈیولپمنٹ چھُ سُہ چھُنہٕ اکھ محکم کران یِم حظ چھِ سٲری محکم کران کنورجنس چھِ اتھ گژھان حظ مشنس منٛز مشنس روزِ صرف یِمن پٮ۪ٹھ اکھ نظر تھونچی کہ تُہۍ چھوا صحیح کران بیٚیہِ یُس پونٛسہٕ پی ایم کے وی وائی یس منٛز سینٹرل کمپوننٹس منٛز یا سٹیٹ کمپوننٹس منٛز سُہ گژھِ حظ ریلیٖز مشنٕچ سوسایٹی چھِ ان دا پروسیس مے بی رٮ۪تس کھنڈس تام آسہِ سُہ انشاء اللہ بنیومُت اکاؤنٹ آسہِ مطلب گورمنٹ آف انڈیا سۭتۍ تہِ چھِ أسۍ کنیکٹڈ تتھ منٛز حظ تہٕ انشاء اللہ تعالیٰ یُتھُے سُہ یہِ بنہِ اکھ امبریلا ییٚتٮ۪تھ سٲری محکمہٕ پن پن سکلنگ کرن مگر اکاؤنٹیبلٹی روز مشنس بڑا اہم یہ معلومات امہ حوالہ پتہ پالیٹیکنک لیول ہند تر مجھے مسائل تھی تر پہ کرو کت مگر آسان پروگرامس مز اہتمام ہیڈ لائنز اخبار ہز پن ناظرین تامت واتناوان ہیڈ لائنز واتناو پن ناظرین تامت ام پتہ کرو بیٚیہِ گفتگو سلسلہ تہ شروع میرے ہاتھ میں اخبار ہے دا مرر آف کشمیر اس کی ذیلی سرخی ہے جے کے پروڈیوسز 6,000 میٹرک ٹن فروٹ اگینسٹ پوٹینشیل آف 50,000 میٹرک ٹن اور اسی کے باٹم سپریٹ پہ وی دا پیپل عنوان سے یہ چھپا ہے کہ بون اینڈ جوائن ہاسپٹل سائنس ریکیوزڈ کیپیسٹی لیکس انفراسٹرکچر نیڈس اٹینشن اخبار کے صفحہ اول پہ ڈی ڈی کشمیر سے آج نشر ہونے والے چیدہ پروگراموں کی تفصیلات دیکھی جا سکتی ہیں. انگریزی روزنامے کی سرخی ہے جی ایس ٹی کے حوالے سے ایک اہم خبر. کیبنٹ اوکیز جی ایس ٹی بل, اسمبلی ٹو ٹیک فائنل کال, درابو سیز اسٹیٹس کانسٹیٹیوشنل پوزیشن, انٹرسٹ ول بی پروٹیکٹڈ.
ناظرین انگریزی اخبار سے سرخی ہے کیبنٹ اپروز 11% DA ہائیک فار ایمپلائز اینڈ پینشنرز، اور کچھ اور بھی اس میں مختصر سی تفصیلات ہیں. اپروز ریویژن ان پیسنجر فیئر، کیبنٹ اپروز کریشن آف 5 پوسٹ آف AAG، اپروز پروموشن آف 5 IPS آفیسرز، اپروز ٹرانسفر آف لینڈ ٹو JK بینک ٹیکنیکل ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ. جسٹ ریٹائرڈ سنیل حالی اپوائنٹڈ ایز پریزیڈنٹ JKSCDRC. کٲشرِ اخبارٕچ سرخی چھِ مٔژھِل دراندٲزی ناکام، 3 جنگجو مارٕ، جنگجو ژھانڈنہٕ خٲطرٕ ہیلی کاپٹرن ہُنٛد تہِ استعمال. ناظرین اردو اخبار سے سرخی ہے رمضان کے حوالے سے خصوصی صوفی اور قوالی تقریب جموں کشمیر کی ثقافتی شناخت کے قیام کے لیے حکومت مقامی فن کو بحال کر رہی ہے. عبدالحق کابینہ میٹنگ کے کچھ فیصلہ جات، IPS آفیسروں کی ترقی کو منظوری. اب بات کرتے ہیں اسپورٹس کے حوالے سے. چیمپئنز ٹرافی جاری ہے. چیمپئنز ٹرافی سری لنکا سے مقابلے کے لیے آج میدان میں اترے گا ہندوستان. پاکستان کے خلاف پہلا میچ جیت کر ٹیم انڈیا کے حوصلے بلند ہیں. نظر انگریزی اخبار سے یہ دو ذیلی سرخیاں. ہائی ویلوسٹی ونڈز رینز ریک ہیوک 4 killed ان جموں. اور اسی اخبار سے یہ سرخی بھی کہ کیبنٹ اپروز ریویژن ان پیسنجر فیئرز، ڈائریکٹ فاسٹ ٹریکنگ ریگولرائزیشن پروسیس آف کیجول ٹیمپرری نیڈ بیسڈ لیبررز اینڈ ورکرز. ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے شبنم شاہ کاملی صاحب، اور موضوع گفتگو ہے ہمارا ریاست میں جو تکنیکی ایجوکیشن ہے، ٹیکنیکل ایجوکیشن، اس کے حوالے سے جو منظرنامہ ہے. آپ نے اسکل ڈیولپمنٹ کے حوالے سے بڑی تفصیل سے بات کی، اور پالی ٹیکنیکس کے حوالے سے ایک زمانہ وہ تھا کہ ہمارے پاس ایک گورنمنٹ کشمیر گورنمنٹ پالی ٹیکنیک کے حوالے سے ایک ادارہ. خیر آل دا گریٹ تھنگس ان دا ورلڈ ہیو اے ہمبل بگننگ، اور وہاں سے جو آغاز ہوا ہے تو تعدادی اعتبار سے اب صورتحال یہ ہے کہ ریاست کے سارے اضلاع میں پالی ٹیکنیکس کا قیام ہوا ہے. تو ابھی کیا صورتحال ہے؟ ایک مشاہدہ یہ ہے کہ تھوڑا عجلت کا معاملہ رہا اس میں، اور اس کو جلدی ایک ٹارگیٹڈ پروجیکٹ کی طرف پرسیو کیا گیا ہے. اور جب ایک ایجوکیشنل انفراسٹرکچر کی جب بات ہوتی ہے تو اس میں وقت درکار ہوتا ہے، شاید وہ ابھی اس معیار تک نہیں پہنچ پایا. ایسا نہیں. پہلے تو میں بات کروں گی کشمیر گوگجی باغ کے پالیٹیکنیک کا. جی، گوگجی باغ کا پالیٹیکنیک ایک انسٹیٹیوشن ہے بائی اٹ سیلف. مجھے لگتا ہے جب سیلاب نہیں آیا تھا تو انجینئرنگ کالج میں وہ سہولیات نہیں تھی جو ہمارے اس پالیٹیکنیک میں ہے. اور جب آپ اندر جاتے ہو تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ ایک پرانے اور ایک ریئل انسٹیٹیوشن میں آ گئے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ پھر 2010 میں یہ فیصلہ لیا گیا کہ ہم لوگ 6 پالیٹیکنیک کے اگینسٹ جو 2010 میں تھے ہم اور 18 تعمیر کریں گے. اس میں دقت یہ آئی کہ اس وقت کے لحاظ سے 2010 کے لحاظ سے سینٹرل نے ہمیں 8 کروڑ روپیہ دیا. جو DPRs بنے وہ کچھ 24 کروڑ کے تھے، کوئی 18 کروڑ کے تھے، کوئی الگ الگ DPRs بنتے گئے. آغاز تھا تو بہرحال مطلب جب تک آپ کوشش نہیں کریں گے وہ چیز سدھاریں گے نہیں، تب تک نہیں سدھرتا. تو وہ چلتا گیا. اسٹیٹ مجبور ہو گئی، انہوں نے کہا ہم 5 کروڑ دیں گے. 13 کروڑ کی سیلنگ فکس ہو گئی. تو ہمارے 5 کو چھوڑ کے باقی جگہوں پہ کام شروع ہو گیا. چونکہ DPRs بہت ہائی تھے، کام روک دیا گیا. پچھلے 2 سال میں، اب میں فخریہ کہہ سکتی ہوں، اس سال ہم 9 پالیٹیکنیک انشاءاللہ تعالیٰ دے رہے ہیں. 5 جگہ لینڈ فائنلائز نہیں تھا، وہ سارے 5 جگہ لینڈ فائنلائز ہو گئے. اور آپ نے ابھی بتایا پنچ کا ساترا آج کیبنٹ نوٹ مل گئی. واقعی میں بہت خوش ہوں کیونکہ یہ آخری پالیٹیکنیک تھا جس میں لینڈ ابھی تک نہیں ہوئی تھی. ان 5 پالیٹیکنیک میں کام اس پچھلے سال سے شروع ہوا ہے، اور اگلے سال انشاءاللہ ہم 5 کو چھوڑ کے باقی 18 سارے دے سکیں گے. اچھا، ایک اس حوالے سے ایک تاثر یہ ہے کہ یہ جو پالیٹیکنک لیول کے کورسز ہیں، ایک تو اس میں ایڈوانٹیج یہ ہے کہ میٹرک لیول کے بعد بچہ اس میں آپٹ کر سکتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ بہت سارے بچے خاص کر جو مفصلات میں رہتے ہیں ان کے یہاں مارکس پرسنٹیج بہت زیادہ نہیں ہوتا، اور وہ آپٹ کر لیتے ہیں. کچھ اس میں فائنانشیل بھی جو ایک لمیٹیشنز ہوتی ہیں فیملیز کی، تو اور ریکوائرمنٹ بھی اس حوالے سے ہے کہ جہاں آپ کو ڈگری لیول کے کینڈیڈیٹس ہیں. لیکن ایک یہ بات کہ آل انڈیا کونسل فار ٹیکنیکل ایجوکیشن نے پورے
مطلب ملک میں جو اس کے لیے قاعدہ مقرر کیا ہے وہ کہ میٹرک لیول پہ اگر آپ کے پاس 35% مارکس ہیں تو آپ اس کورس میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں. ہماری ریاست واحد ریاست ہے جہاں پہ 40% کی حد مقرر کی گئی ہے اس کے لیے. اس کی کیا وجہ ہے جبکہ سارے جو اس کے معاملات ہیں وہ AICTE کے قاعدوں کے مطابق؟ مجھے بہت خوشی ہے ہمارا بچہ 40% والا آتا ہے کیونکہ آپ جب 10ویں کے بعد آ رہے ہیں تو آپ انجینئرنگ کا وہ کورس کر رہے ہیں جو آپ کی ڈگری سے صرف 1 سال کم ہے اور جو 11ویں اور 12ویں کا کوشچن جو ہے آپ کی کمیونیکیشن سکلز بڑھانے والا کوشچن, آپ کی انڈرسٹینڈنگ کو بڑھانے والا کوشچن وہ آپ کے پاس نہیں ہے. جب یہ کم ذہنیت والا بچہ, میں یہ نہیں کہوں گی, ہو سکتا ہے کئی لوگ بہت برائٹ ہوتے ہیں لیکن ایگزامس میں پرفارم نہیں کر پاتے, لیکن کم ذہنیت والا بچہ آتا ہے اس کے لیے کوپ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے, جس کا ریزن یہ ہے کہ ہمارے پاس سپلیز بہت آتی ہے, لاسٹ منٹ تک سپلیز آتی رہی ہے. اس کو بھی حل کرنے کے لیے ہم لوگوں نے کوشش کری ہے کہ اب ہم سوچ رہے ہیں اسکلنگ میں ان کو چھوٹے برج کورسز کرائیں جو ان کی کمیونیکیٹو اسکلز اور انڈرسٹینڈنگ آف دا لینگویج. اگر پڑھنا تو انگریزی میں ہے, اردو میں تو کتابیں چھپتی نہیں ہیں, تو وہ انگریزی کو انہیں کمپریہنشن میں فرق پڑے. مجھے لگتا ہے ہمارا جو کوالٹی ہے وہ اسٹوڈنٹ کا وہ بہت بہتر ہے ریسٹ آف انڈیا سے. لیکن اس میں اس کا ایک پہلو تو یہ بھی ہے کہ وہ بچے جن کو ادروائز ایک ایڈمیشن مل سکتی ہے ایک نیشنل لیول کا جو سٹینڈارڈ ہے, وہ ڈپرائیو ہو رہے ہیں, اور خاص کر ایسے علاقوں جو آپ کے دور دراز کے علاقے جہاں آج آپ نے پالی ٹیکنک بالکل ڈپرائیو نہیں ہو رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے ہمارے پاس لیفٹ آؤٹس آتے ہیں اور ہمارے پاس تعداد اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ وہ پھر پرائیویٹ پالی ٹیکنکس میں چلے جاتے ہیں. ہمارے یہاں پھر کرائٹیریا میرٹ پہ ہی ہوگا. جب آپ کا 40% والا کوالیفائی ان اینی کیس کرے گا, 33% تک بات نہیں آئے گی. میں ڈپریویشن کی تبھی بات کر رہی ہوں. اس لیڈر میں وہ نیچے آئیں گے ہی نہیں کیونکہ 40% کے لیے. لیکن ڈپلوما ہولڈرز کے لیے ایک بہت ہی خوبصورت آئین بات یہ ہو گئی کہ پہلے کیا ہوتا تھا, ڈپلوما والوں کو پرائم منسٹر اسکالرشپ نہیں ملتی تھی. اس سال ہم لوگوں کے الطاف بخاری صاحب نے انیشیٹو لے کے ہم نے بھی اس پہ بہت محنت کی اور AICTE نے اپروول دے دیا. اس سال جو ہمارے لیٹرل انٹری میں بچے جا رہے ہیں انہیں وہ ایک تو پوری ملک کے بیسٹ کالجز میں میرٹ کے حساب سے انہیں ایڈمیشن ملے گا, انہیں اسکالرشپ ملے گا جو ڈائریکٹ ان کے بینک میں جائے گا, اور یہ ایڈمیشن ان کو سیکنڈ ایئر میں ہی ملے گا. یعنی کہ لیٹرل انٹری سیکنڈ ایئر میں ہوتی ہے اور یہ دوسرے سال سے انہیں یہ اسکالرشپ ملے گا. اور ابھی تک ہمارے پاس 600 بچے اندراج ہو چکے ہیں اور آج ہم نے ایک اویئرنیس کیمپ بھی رکھا ہوا ہے امر سنگھ کالج میں اپنے بچوں کو اور بتانے کے لیے کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے, کہاں دقت آ رہی ہے, ہمارے پاس آؤ. I have a fabulous team. کتنے بجے آپ کا جو اویئرنیس کیمپ ہے, آپ اس پلیٹ فارم سے جب یہ بات جاتی ہے تو میں آپ کو اعتماد سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ کی وہاں تعداد جو ہے وہ بڑھ جائے گی اگر آپ اس کو تھوڑا وضاحت کے ساتھ. جتنے بھی ہمارے بچے ہیں جو پاس آؤٹ ہے پچھلے 2 سال کے 6 سیمسٹر کے پالی ٹیکنکس کے, تم سمکھن امر سنگھ کالج کہہ بجے گژھِ اویئرنیس شروع کانفرنس 10 بجے سمکھن تتہ واریاہ فائدہ مند کتھ گژھن. بیشم بیاکھ کتھ تہ ون یمن تہ کانٛہہ دقت چھ یوان فارم بھرنس منٛز. اسٹیٹ بورڈ آف ٹیکنیکل ایجوکیشنس منٛز چھِ سارے تم فیسلٹیز تھایمژ یم دقتی دور کرن. تتہِ چھِ a fabulous team is working there. They are ready to help. مہربانی کٔرِتھ کٔرِو تمن سۭتۍ کنٹیکٹ. چلو اچھی بات, بہت ہی اچھی بات. تو شبنم جی ہم بات کر رہے تھے اسٹیٹ کے حوالے سے, چونکہ مرکز کا تعاون بہت ہی ضروری ہے. مرکز کی طرف سے کئی ایک اسکیموں کا آغاز کیا گیا ہے. اس سے پہلے حمایت اسکیم لائی گئی کیونکہ دیٹ از ریلیٹڈ ٹو اسکل. اڑان چل رہا ہے. حمایت کے مطابق اپنے ناظرین کو ہم بتا دیں کہ جو ٹارگٹ تھا وہ 40,000 کا تھا. 40,000 جو گریجویٹ یوتھ اور پوسٹ گریجویٹ یوتھ ہیں ان کو ٹرین کرنا تھا. اور حمایت کا جو اسکیم ہے وہ بھی اسکل ڈیولپمنٹ کے ریلیٹڈ تھا. اس کا جو ٹارگٹ تھا وہ ریاست جموں و کشمیر کے لیے 72,000, جس میں سے ابھی تک فگرز کے مطابق 56,000 جو یوتھ ہیں ان کو ٹرین کیا گیا ہے. اس بات کی جانکاری جو ہے خود منسٹر جو ہیں MSDE منسٹر فار اسکل ڈیولپمنٹ اینڈ انٹرپرینورشپ مسٹر راجیو پرتاپ روڈی جی نے دی ہے. انہوں نے ویب سائٹ پہ بھی اس ڈیٹا کو اپلوڈ کروایا ہے. تو ایک بہت بڑی اسکیم ہے پردھان منتری کوشل وکاس یوجنا, جس کے انڈر ہمارے یوتھ جو ہیں کافی اس وقت انٹرسٹ دکھا رہے ہیں. چونکہ میں نے لاسٹ ٹائم امین صاحب بارہ مولہ میں گیا تھا, کپوارہ, وہاں پہ جو
یوتھ ہیں کافی انٹرسٹ دکھا رہے ہیں, ہم PMKVY اسکیم میں جا رہے ہیں, ہم اپنا سینٹر کھول رہے ہیں, تھوڑا سا اس کے بارے میں اگر آپ انفارمیشن دیتے ہیں کہ اس کا پروسیجر کیا ہے. فار ایگزامپل ایک یوتھ ہے, وہ اپنا سینٹر کھولنا چاہتا ہے, کیا سپورٹ اس کو ملے گا, کیسا پروسیجر رہے گا اس کے لیے؟ جی دیکھیے, پہلے ایک کریکشن, اڑان اور حمایت اسکل کے اسکیمز نہیں ہیں, امپلائمنٹ کے اسکیم. امپلائمنٹ بالکل ٹھیک ہے, اس میں اسکلنگ کی ضرورت ہے, اسکلنگ کی اس میں ضرورت ہے, کیونکہ بچے وہ فیل اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ ہمارے بچوں کا وہ دکھاوا رکھ رکھاو لینگویج میں پریشانی آ رہی ہے, تو اس میں اسکلنگ کی ضرورت ہے, لیکن وہ خود ایک امپلائبلٹی کی اسکیم ہے. نمبر 1. نمبر 2, ہم کریں PMKVY کی بات. PMKVY 1 ختم ہو چکا ہے, جو سینٹرل نے کمپلیٹلی اپنے ہاتھوں میں لے کے خود سے کیا. اس میں اسکول ایجوکیشن میں کئی اسکلنگ کے کورسز ہوئے, لیکن وہ ابھی ان بچوں کے لیے ہوئے جو شاید آگے پڑھنا چاہیں گے, امپلائبلٹی لینا چاہیں گے اس سمے پہ کہ نہیں. PMKVY 2 شروع ہوا ہے, جس میں 2 کمپوننٹس ہیں. ایک تو ایک کمپوننٹ ہے جو 75% اسکل کرے گا گورنمنٹ آف انڈیا, اور 25% ہم کریں گے اسٹیٹ. جی, اور وہ ابھی وہاں پر بھی فائنلائزیشن کے ہی چکر میں ہے. کل میری ان کے ساتھ ایک میٹنگ تھی NSDA کے ساتھ, اور انہوں نے کہا کہ ابھی جو TPs جو ٹریننگ پرووائڈرز کیسے رجسٹر ہوں گے, ان کا کیا مطلب کرائٹیریا رہے گا, وہ ابھی ان کو وہ نکلنے والا ہے, شاید 5-8 دن میں اس کا فائنل کتابچہ نکل جائے گا. لیکن میں مطلب بچوں کو جو بھی یوتھ اس میں آنا چاہتے ہیں ان کی ریڈینس کے لیے بتا دوں کہ ایک تو آپ جو بھی اسکل کروانا چاہتے ہیں آپ ہم سے آ کے رابطہ کریے, ہم آپ کو بتائیں گے اس میں آپ کا انفراسٹرکچر کی کیا ریکوائرمنٹ ہوگی اور آپ کی مشینری ایکوپمنٹ کی کیا ریکوائرمنٹ ہوگی. ہمارا ڈپارٹمنٹ منفرد ہے کہ جہاں پر سلیبس کا پارٹ ہے مشینری ایکوپمنٹ, 80% تو ہمارا پریکٹیکل ٹریننگ ہوتا ہے, سو یہ مشینری کا پارٹ ہے. اور جب تک آپ کے پاس دونوں کمپوننٹس نہیں ہوں گے تو آپ اچھی اسکلنگ پرووائڈ نہیں کر پائیں گے. سو آپ جن ایریاز میں جس سیکٹر اسکل کاؤنسل کے ساتھ جانا چاہتے ہیں تو ان کے ساتھ آپ رابطہ کر کے دیکھیے آپ کو کیا کیا ریکوائرمنٹ ہے, آپ خود کو تیار کر تھوڑی سی وضاحت پہ چاہوں گا, چونکہ آپ نے حمایت اور اڑان کی بات کی, بالکل وہ پرائیویٹ پلیئرز اس میں تھے, لیکن PMKVY میں بھی جو گورنمنٹ ہے وہ چاہتی ہے کہ یوتھ آئے خود اپنا ٹریننگ سینٹر, بالکل اس کے حوالے سے کیا بالکل پرائیویٹ اور گورنمنٹ کا کیا سپورٹ رہے گا؟ اس کا ہمارا سپورٹ یہ رہے گا کہ ہم اس کو مانیٹر کریں گے, ہم ان کو پیسہ دے دیں گے جب ہمارے پاس آئے گا. کام ان کو خود کرنا ہے, انفراسٹرکچر انہیں خود پرووائڈ کرنا ہے, اینڈ دے ہیو ٹو بی اسکل ریڈی. ہمارے پاس بندہ آ جائے گا, اس کے پاس ایک کرائے کا کمرہ ہے, 4 کمپیوٹر ہے, وہ ہمیں بولے گا ہمیں ایک TP رجسٹر کریے, اور ہم نہیں کر پائیں گے کیونکہ وہ کرائٹیریاز پورا نہیں کر پائے گا. اب کیا ہوگا, وہ کرائٹیریا پورا کرتے کرتے سال بیت جائے گا, ہمارا جو ٹارگیٹ ہے اپنا 15,000 پر ایئر کا جو اسٹیٹ شیئر میں آ رہا ہے وہ بھی پورا نہیں ہو پائے گا. 3,000 کشمیر ڈویژن جموں, اٹس 15,000 فار JNK پر ایئر. ایکچولی یہ 4 سال میں ہمیں 45,000 کرنا تھا, پچھلا سال تو بالکل گیا اور وہ ہو نہیں پایا, لیکن اب ہم نے اس کو شارٹن کر کے 3 سال میں تھوڑی زیادہ محنت کرنی پڑے گی, لیکن اچیو تو کرنا ہے. وہ چیز ہے وہاں پر. آپ کو بالکل سیکٹر اسکل کاؤنسلز NSDA نے نیشنل اسکل ڈیولپمنٹ ایجنسی کے حوالے میں بنی ہوئی ہے, ان کے ویب سائٹ پہ سارے خاکے اویلیبل ہے. کریکولا کہیں کہیں ابھی جو سلیبس ہے وہ کہیں کہیں ابھی اویلیبل نہیں ہے کیونکہ انہوں نے وہ فائنلائز نہیں کیا ہے, لیکن اس میں جو ریکوائرمنٹ ہے وہ سارا اویلیبل ہے, اور وہاں سے نہیں ملتا ہے تو ہمارے پاس آئیے, وی آر آلویز ریڈی ٹو گائیڈ یو. میم ڈومینن ہز کت کرو, اگر چونکہ ڈومین ہر کانچ یسان بچ پنس ڈومینس میں انٹرسٹ, فار ایگزامپل کانچ یسان ITS میں گژھن, کانچ یسان ITS, کانچ یسان کمیونیکیشن سکلز, کمپیوٹر, ات متعلق ونتو تھوڑا کہ کس ڈومین چھ سپیسیفکلی اویلیبل ہے؟ 126 سیکٹر اسکل کاؤنسل, 126 تو ون چویس اس کت مجھ پانس انٹرسٹ, اس کیا سن مالی حالات کیا اس الاو کران کہ اس ہیکو تات مز انویسٹ کرت پن کیپیسٹی کیا پن کیپیسٹی کیا تو یا پتہ کہ تم کی کامیابی ہند کت امکانات 100% ٹارگیٹ ایریا چھ 15 to 35 وری. اسکل چھ کرن, اسکل گو مطلب اس بچے امس کہین ٹیکنیکی صلاحیت تمس صلاحیت دین. اپ اسکل چھ کرن, سپوز بچس اخ ڈیٹا انٹری آپریٹر, اخ نو سافٹ ویئر آو,
मे करन अप स्किल रीस्किल छु करन अच्छा ये पतमे जमान पोर्मुत छु ते नव टेक्नोलॉजी छस न पता पारनी छन का हाथ मुकर उम्र हिन छन का हाथ मुकर सो ये छु अस पानस ता इस कुता ये मब्रोट इस कुता काम कर बोनो ते ये के तक हॉर्टिकल्चर का मे छु हॉर्टिकल्चरस मस ते काम करमत सो आई न्यू कि तत अस के मतलब एक्लेट गो स्कैब गो वारे ज्यादा चूंटिस तो बोनु क्या गो फंजिसाइड हु छु गलत फाइनली द साइंटिस्ट हैव रिपोर्ट दियो स्कास्ट वाले तिम मोन अथ सॉइल हाइजीन गलत अच्छा सॉइल हाइजीन ओसुक ने जनवरी पे केयर रे कोरमत फंगस को तती डवालो सुई को थियो सो सॉइल हाइजीन प्रूनिंग यम चीज ऐसे जरूरत है मस पुलवामा एरियास मंस या इस वाकई बाकी यम तो हॉर्टिकल्चर सेक्टर थ्रू आउट जम्मू कश्मीर बिल्कुल या लद्दाख कॉर्डिंग मॉथ तते तिमन हिस्नावन के कॉर्डिंग मॉथ छु टू ओवरकम द कित कंचर सियर हखरा हुई बिल्कुल सो वो स्किलिंग डायरेक्टली दे आर डायरेक्टली रिलेटेड टू आवर लाइवलीहुड एग्जैक्टली जो हमारी अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं अगर हमें अपनी वो 6 महीने का वो सरकारी नौकरी के लिए या किसी और मफाद के लिए नहीं पड़ेगा अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए और अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए पड़ेगा और पड़ेगी। तो इसमें जो आपने मतलब ट्रेनीज की जो तादाद है क्या आपको लगता है कि बच्चों की दिलचस्पी इसमें है और अगर बच्चों की दिलचस्पी इस हद तक है कि आपके पास वो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ रहा है तो क्या आपके पास ट्रेनर्स और ट्रेनिंग के लिए जो सहूलियात इसमें चाहिए क्या उसका इंतजाम जो ट्रेनर्स है ट्रेनर्स हमें प्रोवाइड करेंगे NSDC 4 ट्रेनर्स एक महीने में जी बाकी जो हमारे अपने लोकल लेवल पे ट्रेनर्स है ऐसे 30 साल है बिल्कुल ऐसे 30 साल है तो आप हैरान रह जाओगे जब आप एक ITI में जाते हो और आपके दिमाग में क्या होता है कि हम क्या करें तो तत सु बच्चे तो सु ट्रेनर छवन विचार तो अक्ल चेहरा नहीं आपने इसमें मैं कंटिन्यू करूंगी पहले ट्रेनर्स की बात TOTs हम करवाने वाले हैं ट्रेनर ऑफ ट्रेनीज जो ट्रेनर है वो ट्रेन होगा और तब जाके आगे चलेगा और वो इनबिल्ट है PMKVY में। नहीं आपने एक बात जो इसमें जोड़ दी थी वो ये थी कि कुछ ऐसे स्किल्स जो बुनियादी तौर पे कश्मीर स्पेसिफिक या स्टेट स्पेसिफिक वो यहाँ उसकी रिक्वायरमेंट अब जाहिर सी बात है उसका ट्रेनर जो है वो हमें बाहर से नहीं मिलेगा हमें बाहर से ट्रेनर्स लाने की जरूरत नहीं है तो उनका यहाँ पे हमारे यहाँ अशफाक KG पॉलिटेक्निक में वुड कार्विंग का काम चल रहा है छोटा सा लड़का है मेरा ख्याल है आपकी उम्र का होगा अल्लाह की कसम दिल खुश हो जाता है उसमें इतनी सलाहियत है ही नो सो मच अबाउट वुड कार्विंग और उन बच्चों को इस तरीके से पढ़ा रहा है कि बच्चे पहले तो 2000 के स्टाइपेंड के लिए आए थे अब निकलना ही नहीं चाहते हैं वो कहते हैं पिछले 6 महीने जो जाया हो गए प्लीज हमारा एक्सटेंड कर दीजिए। आपने वुड कार्विंग का जिक्र किया तो वुड कार्विंग का हमारा जो काम है ये मतलब कई सदियों से कश्मीर को इसकी वजह से जाना जाता है और इसका जो एक शोकेसिंग होती है वो हम खासकर हमारे सयाहों के लिए जब वो किसी हाउस बोट में क़याम करते हैं तो जब वो हमारे यहाँ वुड कार्विंग की उस नफासत उस कारीगरी को देखती है तो अक्ल हैरान हो जाती है उनकी दंग रह जाते हैं लोग। तो हमारे इस प्रोग्राम में एहतमाम रहता है हम मुख्तलिफ सेगमेंट्स अपने नाजरीन तक पहुँचाते हैं तो हाउस बोट के हवाले से भी आज एक सेगमेंट हमारे प्रोग्राम में शामिल है जिसमें वुड कार्विंग के कुछ जलवे भी देखने को मिलेंगे। नाज़रीन ये सेगमेंट आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं इसके बाद इसी मौजू पे कुछ जो और बातें हैं हमारे जहन में और जो बाकी ख्यालात हैं हमारी मेहमान की वो आप तक पहुँचाएंगे ये सेगमेंट आपकी खिदमत में पेश करने के बाद। वादी कश्मीर पानी की फरावानी के लिए मशहूर है। नदी नालों चश्मों और दरियाओं के अलावा यहाँ चंद अहम झील भी मौजूद हैं। चूंकि ये झील सयाहती एतबार से दुनिया भर में अपनी मिसाल आप है लिहाजा सयाहों के कयाम के लिए इन झीलों के साकित पानी पर हाउस बोट बनाए गए हैं ताकि इन सयाहों की सयाहत का मजा दो आश्ता हो जाए। वादी कश्मीर में बेशतर हाउस बोट डल और निगीन झीलों के अलावा दरियाए झेलम तक ही महदूद हैं। हालांकि हाउस बोट बनाने की रिवायत काफी पुरानी है। हाउस बोट बनाने के लिए देवदार की लकड़ी इस्तेमाल की जाती है क्योंकि ये लकड़ी
ज्यादा पायदार होती है और पानी में काफी अरसे तक खराब नहीं होती। चूंकि वादी कश्मीर के जंगलात देवदार के दरख्तों से भरे पड़े हैं, लिहाजा हाउस बोट बनाने में ज्यादा दिक्कत का सामना नहीं हुआ। हाउस बोट की लंबाई और चौड़ाई मुख्तलिफ होती है। आज डल की पानियों पर एक ऐसा हाउस बोट भी मौजूद है जिसकी लंबाई 175 फुट और चौड़ाई 20 फुट है। इसकी ऊंचाई 12 फुट है। जदीद तर्ज के हाउस बोटों में ऐसी तमाम सहूलियात मुयस्सर होती हैं जो किसी बड़े से बड़े और नामवर होटल में मुयस्सर हैं। हाउस बोट के आगे के हिस्से को ब्रोहनम कहते हैं। यहां थोड़ा बहुत फर्नीचर होता है ताकि सयाह दूर तक फैले पानी का नजारा कर सकें। ब्रोहनम में पानी तक जाने के लिए एक छोटी सी सीढ़ी लगी होती है। हाउस बोट के अंदर दाखिल होते ही सयाहों के इस्तकबाल के लिए एक कमरा होता है जिसे अंग्रेजी में स्टिंग रूम कहते हैं। यह कमरा कमाल नफासत से आरास्ता पैरास्ता किया हुआ होता है। इसमें आरामदेह कुर्सियां, सोफे, मेज, स्टूल होते हैं। इसका तमाम फर्नीचर अखरोट की लकड़ी से बना हुआ होता है। कमरे की फर्श पर कीमती कालीन बिछे होते हैं। दीवारों पर खुशनुमा तस्वीरों और लकड़ी के जाली पंजरों से आराइश की हुई होती है। इसके साथ ही डाइनिंग हॉल भी होता है जिसे हाउस बोट वाले खाने का कमरा कहते हैं। हाउस बोट के पिछले हिस्से को पोतनम कहते हैं और जो हिस्सा पानी के नीचे होता है उसे डम कहते हैं। हाउस बोट की आराइश में 10 से 40 लाख का खर्चा आता है। ये कारीगरी और फनून का एक शानदार इम्तिजाज होता है जिसकी दाद दिए बिना सयाह नहीं थकते। श्रीनगर में अक्सर हाउस बोट डल झील में गगरेबल के आसपास ही पाए जाते हैं। निगीन में सदर खुन के इर्द गिर्द वाक़ा हाउस बोटों में अक्सर यूरोपी सयाह क़याम करते हैं। एक सर्वे के मुताबिक अब हाउस बोटों की तादाद सिर्फ 1000 ही रही है। आजकल हाउस बोट बनाने में 50 लाख से 1 करोड़ रुपए का खर्चा आता है, इसलिए नए हाउस बोट नहीं बनते। इसके अलावा हुकूमती इक़दामात के पेश नज़र भी हाउस बोट बनाने में दिलचस्पी कम हो रही है। महकमा सयाहत ने सहूलियात और खिदमात की बुनियाद पर हाउस बोटों की दर्जबंदी इस तरह की है: डीलक्स, ए क्लास, बी क्लास, सी क्लास और डी क्लास। बहरहाल हाउस बोट कोई भी हो, इनमें क़याम करने की बात ही कुछ और है। और जब हाउस बोट डल की पानियों पर विराजमान हो तो रिहाइश जन्नत का तजर्बा ही हो सकती है। वेलकम बैक नाज़रीन, तशरीफ़ फरमा है शबनम शाह कामली साहिबा। आखिरी लम्हात हैं हमारे पास। दो चीज़ें मेरे जहन में, एक ये जो पॉलिटेक्निक्स का जाल बिछ गया, इसमें रोज़गार के भी मौक़े मैसर हुए हमारे जो ट्रेंड लोग थे, लेकिन एक इम्प्रेशन ये है कि उनका जो मुशायरा है, जो उनको मुआवजा मिलता है, वो भी महदूद है। क्या इसको आप बेहतर करने की कोशिश में है? और उसके साथ एक और ये चीज़ भी कि आपके यहाँ जो इनटेक कैपेसिटी है ओवरऑल पॉलिटेक्निक लेवल की, वो मुख्तलिफ वजूहात की वजह से फील नहीं होती है उस प्रोसेस में जो बोपी के साथ वाबस्ता है, और क्या उसको आप किसी हद तक मतलब कोई इकदाम करने जा रहे हैं?
دونوں کو ملا کے کہیے گا. پہلے تو یہ کہ انکم معاوضہ واقعی میں کم ہے اور ہم نے سرکار کے ساتھ بعض ٹائم اینڈ اگین لیا ہوا ہے. سرکار کے اپنی ریسٹرینس ہیں, فائنینشیل ریسٹرینس, ابھی تک وہ اگری نہیں کر پائے ہیں اور انشاءاللہ کوشش جاری ہے. ہم وی ول آلسو ناٹ گیو اپ. نمبر 1. نمبر 2, جو ہماری انٹیک کیپیسٹی ہے, ہمارا واقعی میں ایڈمیشن کم رہتا تھا, لیکن میں فخریہ کہتی ہوں پچھلے سال ہمارے پاس آلموسٹ 99% ایڈمیشن تھا. نہیں, یہ آپ صرف گورنمنٹ پالیٹیکنک نہیں, پرائیویٹ تو ہمیشہ ہی بڑے ہوتے ہیں. میں آپ کے ساتھ ایک تجربہ شیئر کروں گی. میرا ITI ہے, اس میں سیلف فائنانس کا ایک کورس چل رہا ہے اور وہی کورس ہمارا گورنمنٹ کا چل رہا ہے, مفت والا. مفت والا خالی ہوتا ہے, سیلف فائنانس بڑا ہوتا ہے. یہ ہماری اپنی اب ہمیں عادت ہو گئی ہے دینے کی. وہ پرائیویٹ پالیٹیکنکس ہمیشہ بھرے ہوتے ہیں, لیکن اس بار ہم لوگوں نے پنچایت لیول سے شروع کیا ہے. پرنسپلس نے دن بہت محنت کی ہے, اسکول ایجوکیشن کے ساتھ رابطہ کیا ہے, روڈ شوز کیے ہیں, تب جا کے ہمارا رول اس بار بہت بڑا ہے. اب اس سال کا پتہ نہیں, بوپی کے ابھی کاؤنسلنگ چل رہی ہے. پچھلے سال ہمارا رول بہت بڑا تھا. اچھا جی. تو اگر اس میں کسی قسم کے مطلب اور بھی بہتری کے امکانات ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ جب تک آپ کی قیادت میں محکمہ چل رہا ہے اور آپ کے جو آنریبل منسٹر ہیں عمران رضا انصاری صاحب, مجھے امید ہے کہ وہ اس ریکوائرمنٹ کے حوالے سے جو ٹیکنیکل ایجوکیشن کو ہی مانا یہ جاتا ہے کہ آنے والے دنوں میں جو بے روزگاری کے حوالے سے اگر ہم کہیں پہ اس کو ایڈریس کر سکتے ہیں ایک ریزلٹ اورینٹڈ ایکٹیویٹی کی طرف, تو اس میں اس کا بہت زیادہ امکان. آپ آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ تشریف فرما رہی, اور چونکہ آج آپ کا امر سنگھ کالج میں بھی آپ کا جو ایک بڑا ہی اہم پروگرام ہونے والا ہے, اس کے حوالے سے مجھے لگتا ہے عام طور پہ اس قسم کی اطلاعات ہم تک ناظرین تک پہنچانے کے لیے ہم اس کو کمرشل کے طور پہ ٹریٹ کریں, لیکن یہ چونکہ ایک ڈیولپمنٹ. ہاں آپ کا میم اخ چیز زانن کہ اکثر اسٹوڈنٹن شکایت منیمم ویج ایکٹ تم پگہ ملان کہین, پلیسمنٹ کی میں بات کر رہا ہوں. اگر تم نیران بہت ونو تہ اخ کت, یتھے تھی پرائیویٹ سیکٹرس میں شروع کرو, یوتان نہ تھی پن پان پروو کرو, یہ سرکاری سیکٹر یہ تھی چاہے تو فکس پے سکیل ملو. یتھے تھی پرائیویٹ سیکٹرس من اچو تہ ہمیشہ کم ویجز کی تمن پنہ مسلات آسان. منیمم ویج سے تو کم کچھ ہوتا نہیں ہے, 6600 تک کا ہوتا ہے. تمن پنہ مسئلہ نیبر گھنس مز دقت دقت اس پانس یم پلیسمنٹس کران تک من بچہ واپس واتہ گرم ماز نہ بنان حلال, یم چیز تہ اس پہ پن پان تھوڑا بدلاو پنس پانس مز ان. بیچ وچمت تم بچتے یم یت لگ اسے ونکس 30-40 ساس روپے دن. اللہ کرے کہ یہ مطلب ان کی جو اپنی چھوٹی موٹی کمیاں ہیں, ضرورتیں ہیں, یا یہ وجوہاتوں کی چنکان کرے, اللہ تعالیٰ دین تمن اک ڈیڈیکیشن اک جذبہ, اور یہ جو کام ہو رہا ہے اس میں بھی کامیابی سے اللہ تعالیٰ ہمکنار کرے. آپ تشریف فرما رہی اور بڑی اہم معلومات ہمارے ناظرین تک پہنچائی. آپ کی ذات کے حوالے سے زیادہ مفصل گفتگو نہیں ہو پائی, انشاءاللہ وہ موقع بھرام رہے گا. ناظرین, اس کے ساتھ ہی پروگرام گڈ مارننگ JNK کا آج کا شمارہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا, ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا, اور ہر روز دیکھتے رہیے صبح 8 بجے سے 9 بجے تک DD کشر کے لائیو ٹرانسمیشن میں آپ کا پسندیدہ پروگرام گڈ مارننگ JNK.